نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم الأعراب أشد كفرا ونفاقا گنوار زیادہ سخت ہوتے ہیں کفر اور نفاق میں وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ اور زیادہ لائق ہیں کہ نہ جانے ان حدود کو جو نازل کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے ومن الاعراب اور بعض اعرابی من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر جو ٹھہراتے ہیں جو خرچ کریں اس کو تاوان اور انتظار کرتے ہیں تمہارے ساتھ گردش ایام کا علیہم دائرۃ السوء انہیں پر بری گردش ہے واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر اور بعض اعرابی جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ اور خرچ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کے لیے أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ خوب سن لو بے شک انہی کے لیے قربت ہے سیدخلہم اللہ فی رحمتی ان قریب داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمت میں ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ التوبہ کا 12واں رکوع آیات نمبر 97 98 اور 99 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے ان منافقین کا تذکرہ سنا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی طور پر معذرتیں پیش کی اور قسمیں کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو مطمئن کرنے کی کوشش کی
کہ تبوک کے سفر پر اصل میں فلاں وجہ سے ہم نہ جا سکے، یہ بہانہ تھا، یہ وجہ تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قسمیں کھا کر آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اگر قسمیں کھا کر آپ کو راضی کر بھی لیں تو اللہ تو ایسے راضی نہیں ہوتا، اللہ تو دلوں کے حالات جاننے والا ہے۔ آج کے سبق میں مدینہ کے آس پاس جو گنوار اور دیہاتی تھے اور ان کے دلوں میں بھی منافقت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی نہ گئے، ان کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو لوگ گنوار ہیں، آبادیوں سے دور ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، وہ ان کے مزاج میں سختی اور شدت آ جاتی ہے، کیونکہ جب شہروں میں بندہ مختلف لوگوں سے ملتا ہے، جیسے ابھی ہم یہاں پہ ہیں، یہاں پہ کوئی سندھ کا ہے، کوئی بلوچستان کا ہے، کوئی پنجاب کا ہے، کوئی KPK کا ہے، کوئی کہاں کا، ہم سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں، لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، لوگوں کے انداز مختلف ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مل جل کر بندے کے مزاج میں نرمی آ جاتی ہے۔ اسی طرح جو آدمی تعلیم حاصل کرتا ہے، تعلیم کے بعد ہی مزاج میں نرمی آ جاتی ہے، لوگوں کی نفسیات بندہ سمجھ جاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے۔ اگر کوئی بات سخت بھی کر دیتا ہے تو علم والا آدمی اس کو نرم لہجے میں کرے گا، سخت بات کرنی بھی ہوگی تو اس کو ذرا اچھے انداز میں پیش کرے گا، اس کی کوشش یہ ہوگی کہ اگلے آدمی کو بات سمجھائی جائے، نہ کہ جاہلوں کی طرح شور شرابہ کر کے اگلے آدمی کے ساتھ لڑائی کی جائے۔ اب جو لوگ تعلیم سے دور ہیں، آبادیوں سے دور ہیں، مختلف لوگوں سے دور رہتے ہیں، اپنے اپنے چند لوگوں کے ساتھ ہی ان کی بس وہی زندگی ہے، ساری کل کائنات وہی ہے، ان کی مزاج میں شدت آ جاتی ہے، تیزی اور سختی آ جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ نہ کرے اگر وہ کفر پر ہیں اور منافقت پر ہیں تو باقی لوگوں کی بنسبت وہ کفر پر بھی پکے ہوں گے اور منافقت پر بھی پکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرماتے ہیں، الاعراب اشد کفرا و نفاقا، گنوار اعرابی، پینڈو جس کو ہم کہتے ہیں، اشد کفرا و نفاقا، کفر اور نفاق میں بڑے سخت ہوتے ہیں، بڑے پکے ہوتے ہیں۔ اجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسول، اور لائق بھی ہے کہ وہ نہ جانے ان حدود کو جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے۔ وہاں پر کوئی پڑھانے والا نہیں، کسی مدرسے کسی سکول میں وہ پڑھنے کے لیے نہیں گئے، کسی صاحب علم سے وہ ملے کوئی نہیں، کسی صاحب علم کی صحبت میں نہیں بیٹھے۔ ظاہر بات ہے جب یہ چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں نا جی، انسان پیدائشی طور پر تو کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا، وہ اچھی محفل میں بیٹھے گا، کوئی بات سنے گا تب جا کر سیکھے گا، اور جو اچھی محفل میں نہیں جاتے وہ سیکھ بھی کوئی نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اجدرو، یہ زیادہ لائق ہے کہ وہ نہ جانے ان حدود کو جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں، کیونکہ وہ آپ کے پاس آئے نہیں ہیں۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ ومن الاعراب، اچھا اب وہ لوگ جن کو پتہ نہیں ہے، دین کے مسائل نہیں پتہ، اللہ رسول کے احکامات نہیں پتہ، قرآن پاک کے حکم کو نہیں جانتے، اگر ان سے یہ کہا جائے کہ بھئی زکوٰۃ فرض ہے تمہارے اوپر دو، ان کو اتنی تپ چڑھتی ہے، اتنا غصہ آتا ہے کہ یہ انہوں نے کیا کہہ دیا۔ وجہ ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں علم نہیں ہے، ایک آدمی کو شعور نہیں ہے، ایک آدمی کو علم نہیں ہے، احساس نہیں ہے، ظاہر بات ہے وہ تو اس کو تاوان سمجھے گا، مصیبت سمجھے گا۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ، ان بعض عرابیوں میں، بعض دیہاتیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، کہ جو خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں، چٹی سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں۔ اگر ان کو کہا جائے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو کیا سمجھتے ہیں جی؟ یہ آپ لوگوں شہریوں کی بات نہیں ہو رہی، آپ تو ماشاءاللہ بڑے سخی ہیں نا جی، آپ تو تھوڑا تھوڑا خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، سمجھ آئی؟ آپ تو اتنا خرچ کرتے ہیں کہ رشتے لکھ لکھ کے بیچارے۔ یہ ہو رہی ہے بات ان کی جو اعرابی ہیں،
ان کی اعرابی وہ تاوان سمجھتے ہیں. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ. ہمارے ساتھی فرماتے ہیں علماء، ہم نے اپنے ساتھیوں کو منع کیا کچھ غیر اللہ کے نام پر نہ دیا کرو، یہ شرک ہے. ہمارے ساتھی اتنے پکے ہو گئے اب اللہ کے نام پہ بھی نہیں دیتے. سمجھ آئی؟ ایڈے پکے ہوئے نہیں کہ اللہ کے نام پر بھی نہیں دیتے. اللہ کے نام پہ دینا چاہیے، غیر اللہ کے نام پہ نہیں دینا چاہیے. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ. اور وہ ایک تو خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں، دوسرا انتظار کرتے رہتے ہیں تمہارے ساتھ گردش ایام کا. وہ اس انتظار میں ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر کوئی ایسے حالات بنیں گے کہ نعوذ باللہ یہ ختم ہو جائیں گے، ان کی طاقت ختم ہو جائے گی اور پھر جناب مدینے پہ ہمارا قبضہ ہوگا. میں سوچتے رہتے ہیں، حالانکہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں جو میرے نبی اور میرے نبی کے یاروں کی بربادی کا سوچتا ہے، علیہم دائرۃ السوء، یہ بری گردش انہی پر پڑے گی. میرے نبی بھی محفوظ رہیں گے، میرے نبی کے صحابہ بھی محفوظ رہیں گے. علیہم دائرۃ السوء، انہی پر بری گردش ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے. قرآن کریم میرے رب کا کلام ہے. اس میں اگر کسی پر کوئی تنقید بھی کی جاتی ہے تو اس طرح نہیں جیسے ہم کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہماری ایک پارٹی ہے نا، ابھی آپ دیکھ رہے تھے خصوصاً سیاسی پارٹیوں میں آج کل کتنا انتشار پھیلا ہوا ہے. تو میری پارٹی کے اندر اگر غلطی بھی ہوگی تو میں اس کو کہوں گا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرے کے اندر اگر کوئی اچھائی بھی ہوگی تو میں اس کو برائی بنا کر ہی پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اور دوسروں کی خوب مذمت کرنا قرآن کا یہ انداز نہیں ہے. قرآن کریم نے مثلا چوتھے پارے میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی برائیوں کو بیان کیا، وہاں آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں چوتھے پارے میں لیسوا سوا، سب برابر نہیں ہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمہ، اہل کتاب میں بھی ایسی ایک جماعت ضرور ہے جو راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونے والے ہیں، جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کی مذمت بھی کرتے ہیں تو اس میں جو اچھائی ہے اس کو بھی ساتھ ضرور بیان کرتے ہیں. اب یہ جو دیہاتی لوگ تھے، ان کے گنوار پن کو اور اللہ رسول کی حدود کو نہ جاننے کو، کفر میں سختی کو بیان کیا، تو ساتھ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جو مخلص مومن ہیں ان کی تعریف بھی کی ہے. فرمایا کہ ان میں بعض مومن ہوتے ہیں وہ ایمان میں بھی بڑے پکے ہوتے ہیں. پھر وہ ادھر مطلب سمجھ نہیں آتی اکثر کو، لیکن اگر کسی کو سمجھ آ گئی ہے پھر ادھر بھی وہ پکا ہو گیا. اس لیے فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ، بعض اعرابیوں میں سے، بعض دیہاتیوں میں سے، گنواروں میں سے، مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، جو مال رزق اللہ نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی قربت کے لیے اور رسول اللہ کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی وہ مخلص ہے اور اخلاص کی وجہ سے مال بھی خرچ کرتے ہیں. یہاں پہ ایک لطیفہ بھی ہے کہ عرب کا کوئی گنوار، کوئی پینڈو، کوئی دیہاتی، اس نے پہلی دفعہ ان آیتیں سنی نا، شہر میں گیا تو وہاں کچھ قاری صاحب پڑھ رہے تھے اپنی لے میں، اپنے انداز میں، الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اعرابی کفر اور نفاق میں بڑے پکے ہوتے ہیں. اس کو تو بڑی تب چڑھی کہ یہ مجھے دیکھ کے شاید کہتا ہے، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں نا کوئی ایسا مسئلہ بیان ہو جو ان میں پایا جائے تو سمجھتے ہیں یہ مولوی میرے اوپر اٹیک کر رہا تھا. بھائی تم یہ دیکھو کہ یہ آیت قرآن میں ہے یا نہیں ہے. اگر قرآن میں ہے وہ کر بھی رہا ہے، پہلی بات تو یہ کہ کرتا ہی کوئی، اگر مثال کا وہ کر بھی رہا ہے تو قرآن میں ہے تو پھر تم اس سے اٹیک سے بچو نا. اب وہ عربی گیا، اس نے جب سنا الاعراب اشد کفرا و نفاقا، بڑے غصہ آیا، لال پیلا ہوا. اس نے اگلی آیت پڑھی وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ. بعض عربی تو ایسے ہیں چٹی تمام سمجھتے ہیں اللہ کی راہ میں دینا اور حالات کی گردش کا انتظار کریں، انہی پر بربادی ہو، بری گردش انہی پر ہو.
جب یہ بات سنی تو اب اس نے کہا یہ تو بہت ہی حد سے یار آگے جا رہا ہے۔ اس کو آیا غصہ اور اس نے جناب آ کر اس کو تھپڑ مارا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ قاری صاحب اپنی تلاوت میں مصروف تھے، اب چونکہ ایک آیت کے بعد رکوع پورا ہو رہا ہے، انہوں نے کہا رکوع پورا کر کے اس سے بات کرتے ہیں۔ اگلی آیت سے پڑھی وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بعض عرابی بڑے ایمان والے ہیں، بڑے اللہ پر، اور کہا ایک ہی لگی تو سدھا ہو گئے۔ پہلے کہہ رہا تھا بڑے کافر ہیں، بڑے منافق ہیں، تھپڑ ایک ہی لگے، اب کہتا ہے بڑے جناب ایمان والے ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ اس نے بعد میں اللہ کے بندے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کہہ رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، گالتے پوری سن لو، پہلے ہی غصے ہو گئے ہو۔ تو انسان کو بات کیا ہے، پوری سن لینی چاہیے، پہلے نہیں غصہ ہو جانا چاہیے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، بعض عرابی، بعض گنوار، بعض پینڈو، مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور جو خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کی قربت کے لیے کرتے ہیں۔ قربت کا معنی نزدیکی، جو بھی عمل ہم کرتے ہیں نیکی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے قریب ہم ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، قربت الہی۔ اس لفظ پر تھوڑی سی یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ غیر اللہ کی طرف جو نسبت ہوتی ہے وہ تین قسم کی، کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ ایک نسبت تقرب، ایک نسبت تصدق، ایک نسبت تملق۔ تقرب تو یہ ہو گیا کہ میں نے کوئی عمل کیا، مثلا 2 رکعت نماز نفل پڑھی، میں نے تھوڑا سا صدقہ کر دیا، میں نے کوئی نیکی کا کام کیا، مقصد ہے تقرب اللہ، کہ میرے اس عمل سے کون راضی ہوگا؟ اللہ۔ اور جب اللہ راضی ہوگا تو اس عمل کی وجہ سے اللہ میری مشکلیں آسان فرمائے گا، میری حاجتیں پوری کرے گا، میری دنیا بنائے گا، میری آخرت بنائے گا۔ یہ ہے تقرب اللہ۔ اس نیت سے جو بھی عمل کیا جائے، چاہے وہ بدنی عمل ہو، چاہے وہ مالی عمل ہو، وہ عبادت ہے اور وہ صرف اللہ کا حق ہے۔ وہ کس کا حق ہے؟ مثال کے طور پہ تھوڑا آسان کریں اور بات کو تھوڑا واضح کریں کہ میں نے صدقہ خیرات دیا، میں نے غریبوں کو کھانا کھلایا، نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ خوش ہوگا میرے اس عمل سے، میرا کام ہو جائے گا، میری مصیبت ٹل جائے گی، میرا بیمار ٹھیک ہو جائے گا۔ وہی صدقہ خیرات میں نے اگر کسی اور ہستی کے نام پر دے دیا، نیاز کسی اور ہستی کے نام پر دے دی، کسی پیر صاحب کے نام پر دے دی، کسی بزرگ کے، کہ وہ خوش ہو جائیں گے، وہ بزرگ مجھ پر کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے اور میرا جناب کام بن جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا۔ تقرب اللہ، قربات عند اللہ، مال خرچ کرنا ہے تو کس کی قربت کے لیے؟ اللہ۔ دوسری نسبت وہ ہے صدقے کی، کہ میں نے مال تو خرچ کیا اللہ کی قربت کے لیے اور بعد میں دعا یہ کی، نیت یہ رکھی کہ اللہ اس کا جو ثواب تو نے مجھے دینا ہے نا وہ میرے والد صاحب کو دے دے۔ یہ ہے صدقے کی نسبت، نسبت تصدق، صدقے والی نسبت، یہ بھی جائز ہے، کیونکہ میں نے جو عمل کیا ہے اس میں نیت والد صاحب کو خوش کرنا نہیں، خوش اللہ ہی کو کرنا ہے، ثواب والد صاحب کو پہنچانا ہے، پیر صاحب کو خوش کرنا نیت نہیں، خوش اللہ ہی کو کرنا ہے، لیکن اس کے ثواب کس کو پہنچانا ہے؟ کسی استاد کو، کسی پیر کو، کسی اپنے رشتہ دار کو۔ یہ ہے صدقے کی نسبت۔ یہ کس کی نسبت ہے جی؟ صدقے کی، بھی درست ہے اور یہ بھی جائز ہے۔ تیسری نسبت ہے بڑی عام، وہ ہے ملکیت کی نسبت۔ میں کہتا ہوں یہ رومال میرا ہے، یہ فلاں چیز میری ہے، تو عارضی طور پر، مجازی طور پر دنیا میں اللہ نے ملک عطا فرمایا ہے، اگر کوئی کہہ دے تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ وہ جو پہلی قسم تھی نا نسبت تقرب، اصل رولا سارا اس میں ہے کہ نیت بندے کی، خیرات دینے والے کی، اگر اس میں 99% تو ہے اللہ کے لیے، 1% بھی آ گیا نا کہ فلاں ہستی کوئی اور خوش ہوگی اور وہ جناب وہ ہو جائے گا شرک، کیونکہ تقرب اور قربت صرف اللہ کے لیے۔ کوئی بھی عمل کرنا ہے اس میں قربت اللہ تعالیٰ کی۔ مثال کے طور پہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں،
درود شریف پڑھنا اس لیے ہے کہ اللہ راضی ہوگا، میرے نبی پر درود بھیج رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ میری مشکلیں حل فرمائے گا۔ حدیث پاک میں نہیں آتا ہے جو آدمی ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پہ 10 دفعہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ درود نبی پاک پہ بھیجا، رحمت نبی پاک نے نہیں، اللہ نے بھیجنی ہے، مشکلیں اللہ نے حل کرنی ہے، مشکلیں حل کرنے والا اللہ ہے۔ کوئی بھی عمل کریں گے تو اللہ کی قربت اور اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے تب وہ عمل بارگاہ الہی میں کیا ہوگا جی، قبول ہوگا۔ اب آئیے آیت کی طرف، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، جو خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کی قربت اور نزدیکیاں حاصل کرنے کے لیے، وصلوات الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں یہ آدمی اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جہاد کی ضرورت تھی، مسجد میں ضرورت تھی، کسی غریب کو ضرورت تھی، حضور نے بھی دیکھا، حضور نے دعا فرما دی یا اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ حضور نے دعا فرما دی اے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما، فرمایا قربت اللہ کی اور دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو اتنے مخلص ہوں، صرف اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کریں، تو پھر میرا فیصلہ بھی سنو، الا انہا قربت لہم، اللہ حرف تنبیہ ہے، خوب سن لیجئے، انہی کے لیے میری قربت ہے، انہی کے لیے میں راضی ہو گیا ہوں، میری رحمتیں انہی کے لیے ہیں جو اخلاص والے ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، خفیہ صدقہ کرنے والا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، کیوں؟ اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا سورۃ البقرہ میں، اگر تم خرچ کرو اعلانیہ، ریا نہ ہو، نیت اللہ کی رضا ہو، کوئی حرج نہیں، وہ بھی جائز ہے، وہ بھی درست ہے، لیکن وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم مخفی رکھو اور خفیہ طور پر حاجت مندوں تک خیرات پہنچاؤ، اللہ کہتے ہیں یہ بہت بہتر ہے۔ اس اعلانیہ والے سے یہ مخفی جو ہے نا یہ بہت بہتر ہے، کیوں کہ اس مخفی میں اخلاص زیادہ ہوگا، اور جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا اللہ کے ہاں قربت اور ثواب میں زیادہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا الا انہا قربت لہم، قربت انہی کے لیے ہے، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور اللہ کی رحمت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم، وہ کمیاں کوتاہیاں اللہ معاف فرمائے گا۔ ظاہر انسان میں 100% تو پورا عمل نہیں ہوگا نا، اس میں کئی کوتاہی ہوگی، پر نیت درست ہو، عمل ٹھیک ہو، باقی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے، الاعراب اشد کفرا ونفاقا، اعرابی بہت سخت ہیں کفر اور نفاق میں، وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور زیادہ لائق ہیں کہ نہ جانیں ان حدود کو جو اللہ نے اتاری ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور بعض اعرابیوں میں سے، مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، جو انہوں نے ٹھہرا رکھا ہے جو خرچ کرتے ہیں اس کو تاوان، وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور انتظار کرتے ہیں تمہارے ساتھ گردش کا، حالات کے بدلنے کا، علیہم دائرۃ السوء، انہی پر بری گردش پڑے گی، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا علم رکھنے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور بعض اعرابیوں میں سے، من یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور ٹھہراتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی قربت کا ذریعہ، وصلوات الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ، الا انہا قربت لہم، خوب سن لو
بے شک قربت انہی کے لیے سیدخلہم اللہ فی رحمتی، ان قریب داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمت میں، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے